حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گزاری، مسلمانوں کی خیر خواہی میں گزاری، اور جو حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو، اس حدیث کا صحیح معنوں میں مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے آخری دور میں باغیوں نے سرکشی کرنا شروع کر دی اور اس بغاوت کا شکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کرنے کے لیے لوگ جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ اس وقت بھی ان سے یہ فرما رہے تھے لوگوں مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ 10 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ میں اسلام دانے میں چوتھے نمبر پر ہوں، دوسری خصلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور تیسری خصلت یہ ہے کہ جب اس بیٹی کا وصال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا نکاح حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ کیا۔ آج کل تو لوگوں نے بانگ دہل یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تو ایک ہی بیٹی تھی، 4 بیٹیوں کے اس سرے سے انکار کر دیا ہے۔ احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذوالنورین کا لقب ملا تھا وہ کس وجہ سے ملا تھا؟ تاریخ گواہ ہے، وہ اسی وجہ سے ملا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذی النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص ہیں جن کو آسمانوں میں ذوالنورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اور ذوالنورین کے لقب سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے آپ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ محترم سامعین کرام، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں وہ واحد شخص ہوں جس نے آج تک کبھی بھی زندگی میں چوری نہیں کی، اور پھر آپ نے فرمایا میں وہ شخص ہوں جس نے آج تک کبھی زنا نہیں کیا، پھر آپ نے فرمایا میں وہ شخص ہوں جس نے کبھی بھی زندگی میں برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا، پھر آپ فرمانے لگے لوگوں میں وہ شخص ہوں جس نے اپنے جس ہاتھ سے حضور علیہ السلام کی بیعت کی تھی اس ہاتھ کو کبھی نجاست کے قریب بھی نہیں کیا، نجاست اور پلیدگی سے ہمیشہ اس ہاتھ کو محفوظ رکھا۔ پھر آپ فرمانے لگے لوگوں میں وہ شخص ہوں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا عثمان آج کے بعد جو عمل بھی کرے اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں وہ شخص ہوں جس نے حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں ہی پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہ سارے خصائل آپ نے بیان کیے، لیکن باغی پھر بھی بغاوت پہ اترے رہے، اور بالآخر کنانہ بن بشر نے آپ کے اوپر لوہے کی لٹھ آپ کے پیشانی مبارک کے اوپر ماری، جس سے خون کا فوارہ پھوٹا، اور وہ آپ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا تھا جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے، تو اس آیت کریمہ کے اوپر وہ خون کا قطرہ گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہلے پارے کے آخری رکوع کی یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان قریب اللہ ان کو کافی ہو جائے گا اور ان ظالموں کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نیست نابود کر دیا، تو آپ نے اپنا خون دے دیا لیکن مسلمانوں کو قتل و غارت گری سے محفوظ کیا۔ لوگ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ کی پہرے داری کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا، سارے لوگ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے فرمایا میری وجہ سے مدینہ الرسول میں خون اور فساد ہو، میں ایسا کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ عثمان غنی حب نبی جس کا وظیفہ ہے رسول اللہ کا جو تیسرا سچا خلیفہ ہے، نبی پاک خود جس کی حیا کا پاس کرتے ہیں، فرشتے جس کی غیرت کا صدا احساس کرتے ہیں، سلام اس ذات پر جو صاحب نورین کہلائے، نبی کی دختران پاک کو جو عقد میں لائے، مسلمانوں کا خون بہنے نہ دے، وہ سلطان ایسا ہے جو سب کے واسطے خود جان دے دے، وہ ذیشان ایسا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد